تو اس آیت میں ان لوگوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے جو ایمان لاتے ہیں، ایمان کے ساتھ صالح عمل بھی کرتے ہیں، صرف کلمہ پڑھ کے بیٹھ نہیں جاتے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیا انعامات ہیں؟ ان لہم جنات تجری، ان کے لیے باغات ہیں۔ کیسے باغات ہیں؟ تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ نہریں کون کون سی ہیں؟ دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی بھی نہریں ہوں گی، لیکن وہ پاکیزہ شراب ہوگی، ایسی شراب نہیں ہوگی جیسے دنیا میں ہوتی ہے، گندی۔ کلما، جب کبھی رزق کو وہ رزق دیے جائیں گے، منہا، اس سے یعنی اس جنت میں سے، من ثمرات الرزق، پھلوں میں سے، بطور رزق، قالوا، وہ کہیں گے، ھذا الذی، یہ وہ ہے جو رزقنا، رزق دیے گئے ہم، من قبل، اس سے پہلے۔ ان کو ایسا لگے گا کہ ہم اس طرح کا کھانا، رزق پہلے بھی کھا چکے ہیں۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ان کو ملتے جلتے دیے جائیں گے۔ دیکھنے میں تو ان کو لگے گا، اب بہت سے ایسے فروٹس میں جیسے ایپل کا کلر بھی بعض اوقات ریڈ ہوتا ہے یا ڈارک کلر ہوتا ہے، اور انار کا بھی، تو رنگ تو میچ ہو سکتے ہیں لیکن ان کے ٹیسٹ بالکل چینج ہوں گے۔ ان کو دیکھنے میں ایسے لگے گا کہ یہ ایک جیسے ہیں، ہم نے پہلے کھائے ہیں، لیکن ان کے ٹیسٹ بالکل چینج ہو گے۔ اور کھجور، انگور، انار جنت کے پھلوں میں سے ہے، کیلا بھی۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فیہا، اس میں، ازواج، بیویاں ہوں گی، کس میں؟ جنت میں، مطہرہ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ وَهُمْ، اور وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو جنت وہ گھر ہے جس میں سے کوئی کسی کو نکالے گا نہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحی، نہیں شرماتا، ان یضرب، کہ وہ بیان کرے، مثلا کوئی مثال، ما بعوضۃ فما فوقہا، جو ایک مادہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی اوپر کی، یعنی اس کے پر کے برابر کسی چیز کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے، بتانی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ ایک چھوٹی چیز کی مثال ہے یا بڑی کی، کیونکہ قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے العنکبوت، جس کا مطلب ہوتا ہے مکڑی۔ ایک سورت ہے جس کا نام ہے النمل، نمل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چونٹی۔ اور اس میں قرآن پاک میں شہد کی مکھی کا بھی ذکر ہے۔ تو ہماری نظر میں چونٹی کا بھی ذکر ہے، شہد کی مکھی کا بھی ذکر ہے، ہماری نظر میں یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی، ہم کہتے ہیں بہت چھوٹی سی، حقیر سی، ہم ان کو سمجھتے ہیں۔ لیکن جس رب نے ان کو تخلیق کیا، ان کو پیدا کیا، بے شک وہ سائز میں چھوٹی ہیں، ان کو بیکار پیدا نہیں کیا، ہر چیز کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ تو جو کفار تھے، جو منافقین تھے، وہ کیا کہتے تھے کہ کیا ہے اس قرآن پاک میں، کیسی باتیں ہیں اس میں، بس مکھی اور مچھر کی تو باتیں ہیں، کیا باتیں ہیں؟ ان کے اس اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا۔ تو اگر مچھر یا مکھی کی مثال ہے، اس سے آپ کو تو یہ سمجھنا ہے نا کہ آپ کو کیا سمجھایا جا رہا ہے وہ مثال دے کر، نہ کہ آپ اس مثال میں ہی گم ہو جائیں کہ اس چیز کی دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے کوئی بھی مثال، چاہے وہ مچھر کی ہو، چاہے اس سے بھی چھوٹی چیز کی۔ مچھر کے جو پر ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ایک پیراسائٹ ہوتا ہے، جاندار ہوتا ہے۔ مچھر خود بذات خود کتنا چھوٹا ہے، اور اس کے پر پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق بٹھائی ہوئی ہے، وہ تو ہمیں عام آنکھ سے نظر بھی نہیں آتی، اور بعض اوقات مچھر بھی نظر نہیں آتا، جب کاٹتا ہے تو ہم اس کو پکڑنے پہ قادر ہیں، ہم تالیاں بجاتے رہ جاتی ہیں اور اس کو ہم مار بھی نہیں سکتے، اپنا بدلہ بھی نہیں لے سکتے، اور پھر ہم کہہ رہے تھے مچھر کیا چیز ہے، جیسے کہ ابھی یہاں کافروں کی میں نے آپ کو بات بتائی کہ انہوں نے کہا کہ کیا چیز ہے، اور اگر آپ نیٹ سے سرچ کرنے، مچھر کے کام اتنے بڑے بڑے اس کے کام ہیں۔ تو بالکل ایک جیسے ڈاکٹر کام کرتا ہے، بالکل ایسے ہی ایک مچھر بھی کام کرتا ہے، ایک ڈینگی مچھر ہی تو ہے، زندگی ختم کر دیتا ہے اب۔ اور جو حضرت ابراہیم کے زمانے میں جو بادشاہ تھا، حکمران، اس کے دماغ میں یعنی کان کے ذریعے یا ناک کے ذریعے مچھر ہی گیا تھا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو ایک مچھر کو، ایک حقیر چیز کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے اور وہ بڑے بڑے کام کر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مثال بیان کر کے سمجھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے، اور پھر اللہ کی نظر میں تو ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بے مقصد بیکار نہیں بنایا، ہر چیز کی اہمیت ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، تو جو لوگ ایمان والے ہیں ان کو معلوم ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حق ہے، ان کے رب کی طرف سے ہے، اور یہ مثال کیوں بیان کی گئی ہے، اس مثال کا مقصد کیا ہے، مجھے اس سے عمل کی چیز کیا لینی ہے، عمل کی بات کیا لینی ہے، کس کو سمجھ آ جاتی ہے؟ ایمان والے کو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جس نے انکار کرنا ہے اللہ کی بات کا، جس نے بہانے بنانے ہیں،
جس نے احکام سن کے جس کو دنیا کے جانے کا ڈر ہوگا، جس کو یہ خیال آ جائے کہ اس حکم پہ عمل کر کے اب مجھے قربانی دینی پڑے گی، وہ فوراً کیا کرے گا؟ بہانے بنائے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اس مثال کو بیان کرنے کا کیا مقصد، اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ چاہا کہ اس مثال کو بیان کرے؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تو ایسی مثالوں کے ساتھ وہ بہت سوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دے دیتا ہے۔ کہ مثال ایک ہی ہوتی ہے، بہت سے لوگ اس سے سیکھ جاتے ہیں، اپنا عمل درست کر لیتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں، جن کے دل، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا، دل میں مہر لگ چکی ہوتی ہے، کانوں پہ مہر لگ چکی ہوتی ہے، آنکھوں پہ پردے پڑے ہوتے ہیں، وہ پھر ان مثالوں میں کیڑے نکالتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں، وہ پھر اس سے عمل کی چیزیں نہیں لیتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ بہانے بناتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسا حل ہو جائے کہ ہمیں اس حکم پہ عمل نہ کرنا پڑے، ہماری جان چھوٹ جائے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں گمراہ نہیں ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ نہیں ان کو مجبور کرتے کہ وہ گمراہ ہوں، بلکہ کون گمراہ ہوتے ہیں؟ وَمَا يُضِلُّ بِهِ، اور نہیں وہ گمراہ کرتا ساتھ اس کے إِلَّا الْفَاسِقِينَ، مگر فاسقوں کو۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ فاسق وہ ہوتا ہے جو نافرمان ہوتا ہے، جو اللہ کی بات نہیں مانتا، جو حد کو توڑنے والا ہوتا ہے، حد سے باہر نکلنے والا ہوتا ہے۔ تو آج کی آیات سے ہم نے کیا سیکھا؟ صرف کلمہ پڑھ کر بیٹھ نہیں جانا، اس کے ساتھ صالح عمل کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ ایمان اور صالح عمل لازم ملزوم ہے۔ نمبر 2، صالح عمل بھی وہ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے، پھر ہی ہم جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری مثال سے ہم نے کیا سیکھا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، کبھی یہ نہیں سوچنا کہ یہ بات تو آسان ہے اور میرے لیے اس میں سہولت ہے، اس پہ میں عمل کر لیتی ہوں، لیکن یہ دوسری جو بات ہے یہ مشکل ہے، اس میں مجھے قربانی دینی پڑ رہی ہے، بھوک کی، نیند کی یا جان کی، تو یہ میرے لیے مشکل ہے، یہ میں نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ مثال کے ذریعے سمجھاتا ہے، تو جو بات سمجھائی جائے اس کو سمجھ لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ احکام میں نکتہ چینیاں کریں اور بہانے بنا کر عمل سے دور ہونے کی کوشش کریں۔ چلیں جی، آج کا ہمارا لیسن